بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ ششم کے کتاب المیراث میں انہوں نے فرمایا تھا کہ کچھ ایسے موانع ہیں جن کی وجہ سے جو وارث بننا تھا وہ وارث نہیں بنے گا۔ خیر، وہ موانع بتانے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ موانع کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں کچھ حواجب کہیں، یعنی وہی موانع کی معنی میں ہے، یعنی وہ پوری میراث سے نہیں روکتے ہیں، لیکن میراث سے جتنی ملنی تھی اب یہ حاجب آنے کے بعد وہ میراث کم ملے گی۔ تو جو چیزیں حاجب بنتی ہیں وہ دو ہیں۔ پہلی حاجب چیز کیا تھی؟ اولاد۔ اگر مرد مر جائے اور اس کو اولاد ہے تو اس کی بیوی کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ ملتا تھا، اولاد کی صورت میں اس کو 8واں حصہ ملے گا، تو اولاد چوتھے حصے کے لیے گویا کہ حاجب ہو گیا۔ اور اگر عورت مر جاتی اور وہ صاحب اولاد تھی تو اس کے شوہر کو ویسے آدھی ملکیت ملتی، لیکن اولاد کی صورت میں چوتھا حصہ ملکیت کا ملے گا۔ اس کے بعد دوسرا حاجب کہا کہ اگر انسان مر جائے، اس کے بھائی بھی ہیں، اس کے ماں بھی ہے، تو بھائی ماں کے ہوتے ہوئے میراث تو نہیں اٹھائیں گے، لیکن ماں کے لیے رکاوٹ ضرور ہیں۔ اگر بھائی نہ ہوتے تو ماں کو ثلث ملتا، اب بھائیوں کی وجہ سے ماں کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا۔ لیکن ان بھائی کے حاجب ہونے کے لیے شہید اول نے 5 شرط بتائے ہیں، اور پھر شہید ثانی نے آ کے جو ہے کیا ہے 1-2 اور بھی شرط کا اضافہ کیا ہے۔ تو 4 شرائط آپ پڑھ چکے۔ 5ویں شرط جو کہ مختصر الفاظ میں کہا کہ مزید عبارت میں انشاءاللہ واضح کروں گا، وہ یہ ہے کہ وہ جو بھائی ہوں وہ ماں کے پیٹ میں حمل میں نہ ہوں، بلکہ وہ ولادت پا چکے ہوں۔ تو ولادت پا چکے ہوں گے تو حاجب بنیں گے، حمل کی صورت میں وہ حاجب نہیں بنیں گے۔ اور 6ٹھی شرط جو شہید ثانی نے بڑھائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھائی سب کے سب زندہ بھی ہوں، لیکن اگر وہ اس مورث کے موجودگی میں مر گئے تھے تو پھر وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اور 7ویں شرط جو انہوں نے بتائی ہے وہ مغایرت بتائی ہے کہ حاجب اور محجوب کے بیچ میں مغایرت ہونی چاہیے۔ اس مسئلے کی بھی مزید وضاحت ہم عبارت میں کریں گے۔ تو الحمدللہ فصل اول ختم ہو گئی۔ اس کے بعد فصل ثانی میں آج تو پیچیدہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس میں وہ حصے بتائیں گے جو شریعت نے معین کیے ہیں اور ان کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو شریعت کے معین کردہ حصے 6 ہیں، ان کو فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے آج صرف ہم 2 کا ذکر کریں گے۔ ایک نصف ہے جس کو قرآن مجید نے 3 جگہ پر ذکر کیا ہے، اور دوسرا نصف ہے۔ نصف کیا بنے گا؟ ربع۔ 100 کا نصف کیا ہے؟ 50۔ پھر 50 کا نصف کیا ہے؟ 25۔ تو 25 100 کے کیا ہوں گے؟ ربع۔ اور یہ نصف یعنی ربع جو ہے کیا قرآن مجید میں 2 جگہوں پر ذکر ہوا ہے، جس کی آیات ہم انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم الخامس 5ویں شرط بھائیوں کے حاجب ہونے کے لیے کیا ہے؟ کونہم منفصلین بالولادت، یہ بھائی یوں اگر آسان ترجمہ کریں یعنی پیدا ہو چکے ہوں ولادت کے ذریعے، لا حملن یا لا حملن، حمل کی صورت میں نہ ہوں، فلا یحجب یا فلا یحجب الحمل، حمل جو ہے کیا ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ ولو بکونہ، اگرچہ وہ حمل جو ہے متممن للعدد المعتبر فیہ، وہ متمم ہے اس عدد میں جو معتبر ہے جناب کس میں؟ حجب میں۔ حجب میں مثلا ایک بھائی پہلے ہے تو ایک کو تو اخوتن نہیں کہیں گے،
دو کو بھی اخوتن کہنا مشکل ہے، تیسرا ہو تو اخوتن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ اگر دو پہلے سے ہی ہیں، تیسرا حمل والا ہے، تو حمل والے کو ہم حاجب نہیں سمجھیں گے علی المشہور۔ کیوں؟ اما لعدم اطلاق اسم الاخوت علیہ، یہاں تو ہم یہ کہیں کہ اخوہ کا نام صدق نہیں کرتا علیہ جناب اس حمل والے بھائی پر، حین جب تک وہ حمل میں ہے، او لکونہ، یا ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ ایسے میت کا بھائی ہے لا ينفق علیہ الاب، جس پر باپ کوئی خرچ نہیں کرتا، کیونکہ یہ بھائی رکاوٹ بنتے ہیں تاکہ باپ کے پیسے زیادہ ہوں اور نتیجے میں وہ میت کے بھائیوں پر خرچ کرے۔ وہو علت توفیر علیہ، وہو یہ انفاق علت ہے، التوفیر علی الاب، علیہ کی ضمیر اب کی طرف جائے گی کہ باپ کا مال میراث میں زیادہ ہو۔ وفی الثانی منع ظاہر، کہتے ہیں یہ جو لا ينفق والی علت بتائی ہے، اس کو جو ہے کیا منع کرتے ہیں کہ بھائی کس نے کہا ہے کہ جناب انفاق کرنا شرط ہے؟ والعلت غیر متحققۃ، آپ نے یہ جو کہا تھا کہ انفاق علت حکم کی، یہ تو غیر متحققۃ، یہ اصلاً کہیں نہ حدیث میں نہ کہیں کوئی آیت میں آیا ہے کہ انفاق علت ہے حاجب بننے کی۔ وفی الدروس جعل عدم حجبہ، اور کتاب دروس میں مصنف صاحب نے حمل کو کہا کہ حاجب نہیں ہے، لیکن خود نہیں کہا، قولاً ایک قول ہے، مؤذناً بتمریضہ، تو لگتا ہے کہ مصنف صاحب اس قول کو مریض مانتے ہیں، اس قول کو صحیح نہیں مانتے ہیں۔ وَيُشْتَرَطُ سادسون، اور چھٹی بھی شرط لگائی گئی ہے حاجب ہونے میں، وہ سادس، وہ چھٹی شرط کیا ہے؟ کونہم، وہ بھائی، احیاءً عند موت الموروث، ٹھیک ہے، موروث یعنی جس سے میراث پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے موت کے وقت وہ زندہ ہوں۔ فلو کان بعضهم میتا او کلہم، اگر ان میں سے بعض مر چکے ہیں یا سب کے سب مر چکے ہیں، اندہ جب موروث مر رہا تھا، تو لم یحجب، تو یہ بھائی پھر حاجب نہیں بنیں گے۔ وَكَذَا لَوْ اقْتَرَنَ مَوْتَاهُمَا، اسی طریقے سے اگر حاجب اور موروث کا موت ملا ہوا ہو، مثلا ایکسیڈنٹ ہوا اس میں دونوں مر گئے، اب اشتبہ تقدم و تأخر، یا ایکسیڈنٹ میں ایک مر گیا تھا، ایک شدید زخمی ہوا تھا، اب وہ بھی مر گیا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ موروث پہلے مرا یا وہ پہلے مرا، مشکل ہے کہ حاجب بنے۔ وَتَوَقَّفَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوس، اور مصنف صاحب نے کتاب دروس میں توقف کیا ہے، لو کانوا غرقا، اگر یہ سب بھائی غرق ہو چکے ہوں، اس میں وہ فتویٰ نہیں دے سکے کہ حاجب ہوں گے، یعنی کیوں؟ من حیث ان فرض موت کل واحد منہما، بتحقیق حاجب اور موروث میں سے ہر ایک کا موت یستدعی کون الآخر حیا، یہ تقاضا کرتا ہے کہ دوسرا زندہ تھا، پھر تو فیتحقق الحجب، پھر تو حجب جو ہے کہ وجود میں آتا ہے۔ ومن عدم القطع بوجودہ، جبکہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ دوسرا شخص موجود تھا، ٹھیک ہے، یا وہی دوسرا شخص جو کہ حاجب ہے وہ زندہ تھا۔ والارث حکم شرعی، جبکہ ارث جو ہے کیا حکم شرعی ہے۔ حکم شرعی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ کون پہلے مرا کون بعد میں مرا ہے، تو اس قسم کا حکم شرعی ہے۔ فلا یلزم منہ، پس لازم نہیں آتا اس حکم شرعی سے اطراءۃ الحکم بالحیات، کہ ہم حیاتی والے حکم کو پھیلا دیں۔ قال، مصنف صاحب نے فرمایا، وَلَمْ أَجِدْ فِي هَذَا كَلَامًا لِمَنْ سَبَقَ، میں نہیں پاتا یا میں نے نہیں پایا، پاتا بھی ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ لم جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو فعل ماضی کا ترجمہ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اس غرقہ والے مسئلے میں نے کسی پہلے والے عالم کی کوئی بات نہیں دیکھی ہے۔ وَالْأَقْوَى عدم الحجب، اب وہ شہید ثانی اپنا نظریہ دیتے ہیں کہ قول قوی یہ ہے کہ یہ غرقہ کی صورت میں حاجب نہیں ہوگے، لشک، اس لیے کہ اس کے حاجب ہونے میں ہمیں شک ہے یا اس کی حیاتی میں شک ہے۔ والوقوف فیما خالف الاصل، اور ہمیں ٹھہرنا چاہیے اس بات میں جو مخالف اصل ہے۔
اصل یہ ہے کہ ماں کو پورا حصہ ملنا چاہیے، بھائیوں کے ہوتے ہوئے ماں کے لیے رکاوٹ نہ ہو، لیکن چلیں مخالف اصل ایک مورد یقینی ہے کہ جب وہ بھائی موجود اور زندہ ہوں تو اس صورت میں وہ حاجب بنیں گے، اس کے علاوہ شک والی صورت میں وہ حاجب نہیں بنیں گے۔ وَسَابِعُونَ، اور ساتویں شرط کیا ہے؟ وَهُوَ الْمُغَایَرَةُ بَيْنَ الْحَاجِبِ وَالْمَحْجُوبِ، حاجب اور محجوب کے بیچ میں مغایرت ہونی چاہیے۔ فَلَوْ كَانَتِ الْأُمُّ أُخْتًا لِأَبٍ، اگر ماں جو ہے وہ بہن ہو باپ کی طرف سے، ٹھیک ہے، تو اب یہ شخص ماں کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ فلا حجب، یعنی کیا؟ ایک ہی لڑکا ہے، اس عورت کا بیٹا بھی ہے، اس عورت کا بھائی بھی ہے۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت کا بیٹا بھی ہو اور عورت کا بھائی ہو؟ کہتے ہیں کما یتفق ذالک فی المجوس، جیسے مجوسی لوگ اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرتے ہیں، تو جو شخص اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرے گا پھر بیٹی میں سے بیٹا ہوگا تو وہ بیٹا اس بیٹی کے لیے بھائی بھی ہوگا اور اس کے لیے بیٹا بھی ہوگا۔ یا کبھی کبھی شبہ والی وطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، او شبہ تو بے وط رجل ابنتہ، یا کوئی شخص اپنی بیٹی کے ساتھ وطی پہ شبہ کر دیتا ہے، فولدہا اخوہا لابیہا، یا فولدہا، تو اس بیٹی کا بیٹا اس کا بھائی ہوگا، لابیہا، اس کا ابوی بھائی ہو جائے گا، تو یہ حاجب نہیں بنے گا۔ ابھی آسان بات کی طرف ہم چلتے ہیں، لیکن اس کو ابتدا میں آسان سمجھیں، آگے پھر ذرا دقت طلب ہے۔ فی بیان السحام المقدرہ، یہ دوسری فصل، کیونکہ اس کتاب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اس میں چند فصول ہیں، ان میں سے دوسری فصل جو ہے کیا ہے جناب، ان حصوں کو بیان کریں گے، المقدرہ بمعنی المعینہ، جن کو معین کیا گیا ہے، جن کو بیان کیا گیا ہے، وہ بیان اہلہا، اور ان حصوں کے اہل کون کون ہوں گے۔ وہی فی کتاب اللہ ستۃ، جناب یہ جو سہام ہیں، یہ کی ضمیر سہام کی طرف جائے گی، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 6 ہیں۔ اگر قبل از وقت آپ سننا چاہتے ہیں تو سن لیں، پھر وہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ ایک نصف ہے، دوسرا ربع ہے، تیسرا سمن ہے، چوتھا ثلثان ہے، پانچواں ثلث ہے، اور چھٹا جو ہے کیا ہے جناب سدس ہے۔ تو یہ 6 ہیں جن کا میں نے نام آپ کو سنا دیا۔ الاولو، ان میں سے پہلا جو ہے جناب وہ نصف ہے۔ وقد ذکر فی ثلاثت مواضع، اس حصے کو قرآن مجید کے 3 جگہ پر جو ہے کیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ کتنے جگہ پر میرے بھائی بیان کیا گیا ہے؟ 3 جگہ پر جو ہے کیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے کیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر غالباً 10 میں، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ كَانَتْ، اگر ہو، اب کانت کا اسم کون ہے؟ یعنی البنت، یعنی بیٹی، ٹھیک ہے، واحد تن ایک ہو، فلہ نصف ہو، تو اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ دیکھیں نصف کا لفظ آ گیا، اور اس کے بعد دوسری جگہ سورہ نساء آیت نمبر 12 میں ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہیں آدھا ملے گا جو تمہاری بیویاں ترک کر گئی ہیں۔ اب یہاں پر بھی نصف کا لفظ آیا، اور تیسری جگہ جہاں پر نصف کا لفظ آیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 175 وَلَهُ أُخْتٌ، اگر میت کی بہن ہے فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کو آدھا حصہ ملے گا جو اس کا بھائی چھوڑ کر گیا ہے۔ تو چلیں پہلا سہم بیان ہو چکا۔ وَثَانِی، اور دوسرا جو سہم ہے جناب، دوسرا جو حصہ ہے وہ نصف نصف، وہ نصف نصف ہے۔ نصف نصف کو کیا کہیں گے؟ وہ ربع، وہ ربع ہے، وہ مذکور فیہ، ربع کا بھی ذکر آیا ہے فیہ قرآن مجید میں، کتنی جگہ پر؟ فی موضعین، 2 جگہوں پر آیا ہے۔ خوب، 2 جگہیں کون سی ہیں؟ احدہما، ان میں سے ایک جگہ فَلَّكُمْ رُبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ، یعنی تم شوہروں کو چوتھا حصہ ملے گا جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر گئی ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 12۔ وَثَانِیہما، اور دوسرا مورد جہاں پر ربع کا لفظ آیا ہے وَلَهُنَّ رُبْعُ، اور بیویوں کو بھی چوتھا حصہ ملے گا،
بیوی کو کتنا حصہ ملے گا میرے بھائی؟ چوتھا حصہ ملے گا، مما ترک تم، جو تم چھوڑ کر جاتے ہو. تو اس کا بھی حوالہ سورہ نساء آیت نمبر 12 ہے. البتہ بیویوں کو چوتھا حصہ اس صورت میں ملے گا جب اس مرد کی اولاد نہ ہو. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.